ناظرین، رحمت ڈرامہ میں کیا باری کی خوشیاں چند لمحوں کی مہمان تھیں؟ کیا پریشے واقعی اپنے دل کی بات کہہ پائے گی یا سب کچھ ایک خطرناک سازش کی نظر ہو جائے گا؟ آنے والی قسط میں ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو ہر کسی کو حیران کر دے گا۔ اور شایان صاحب جو ڈبل گیم باری کے ساتھ کھیلنے والے ہیں، کیا باری کے سامنے اپنے باپ کی سچائی آئے گی یا پھر پریشے شایان صاحب کے دھمکانے پر باری کو شادی سے تو انکار کر دے گی، لیکن یہ نہیں بتائے گی کہ یہ انکار میں آپ کے باپ کے پریشر میں آ کے کر رہی ہوں۔ تو جناب، کہانی میں بڑا ٹوئسٹ تب آتا ہے جب آخر کار شایان صاحب بظاہر اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشے کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے، چونکہ وہ منال اور باری کی باتیں چھپ کے سن چکے ہیں، جس میں منال پریشے کے تمام احسانات یاد کراتی ہے اور کہتی ہے، کیا ڈیڈ پریشے کے یہ سب احسانات بھول گئے؟ پریشے نے نہ صرف تمہاری جان بچائی بلکہ ڈیڈ کو بھی بروقت وہی ہاسپٹل لے کر گئی، اور میرے مشکل وقت میں بھی اسی نے مجھے ایموشنلی سپورٹ کیا۔ تو اگر پریشے جیسی لڑکی ہمارے گھر میں آ جاتی ہے تو ڈیڈ کو تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ پریشے ہماری فیملی کو نہ صرف جوڑ کے رکھے گی بلکہ ہمارے گھر میں بے شمار خوشیاں لے کے آئے گی۔ شایان صاحب سوچتے ہیں کہ پریشے نے ہم پہ یہ 2-4 احسان کر کے میرے بچوں کو تو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اب اگر میں اپنے انکار پہ اڑا رہتا ہوں تو میرے بچے میرے خلاف سوچنا شروع کر دیں گے، تو اب مجھے بھی کوئی ایسا جال پھینکنا ہوگا کہ پریشے سے بھی جان چھوٹ جائے اور میرے بچے میرے بارے میں پازیٹیو سوچنے لگیں۔ تو وہ باری اور منال کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے بچوں کی خوشیوں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ باری تو بہت حیران ہوتا ہے اور خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب اس کی محبت کو منزل ملنے ہی والی ہے، لیکن ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی اشارہ دیا گیا تھا، یہ سب صرف ایک دکھاوا ہے، اصل کھیل تو ابھی باقی ہے۔ دوسری طرف علیزے کے سمجھانے پر آخر کار پریشے بھی باری سے شادی کے لیے دل ہی دل میں تیار ہو جاتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ باری کو خود اپنی زبان سے ہاں کہے گی، اسی لیے وہ اسے فون کرتی ہے اور کہتی ہے، کل آفس ضرور آنا ہے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ باری بے چین ہو جاتا ہے اور بار بار پوچھتا ہے کہ ابھی بتا دو، ایسی بھی کون سی بات ہے؟ کل تک انتظار کرنے کا کہہ کے آپ نے تو میری رات کی نیند ہی اڑا دی ہے، جبکہ پریشے بھی اتنا اشارہ دے دیتی ہے کہ نیند تو میری بھی اڑ گئی ہے، اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ بے فکر ہو جائیں، کل تک آپ کو انتظار تو کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ پریشے کی باتوں سے باری کے دل میں امید کی کرن جاگتی ہے، لیکن وہ دونوں اس بات سے بے خبر ہیں کہ قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھ رکھا ہے۔ ادھر منال اور راحیل خوشی خوشی گھر لوٹتے ہیں۔ منال بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کے والد باری اور پریشے کے رشتے کے لیے مان گئے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کو دیکھ کر انایا کے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس نئی بہو پر ذرا نظر رکھیں، یہ لڑکی خاموشی سے کوئی بڑا کھیل کھیل سکتی ہے۔ جب اس کی ماں شک ظاہر کرتی ہے کہ کہیں باری کا رشتہ تو طے نہیں ہو گیا، تو انایا غصے سے تڑپ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ سب کچھ تباہ کر دے گی۔ اب آتے ہیں اصل کھیل کی طرف۔ باری پوری رات بے چینی میں گزار دیتا ہے، اسے نیند تک نہیں آتی کیونکہ وہ اگلے دن کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن شایان صاحب جان بوجھ کر اسے ایک اہم کام میں الجھا دیتے ہیں تاکہ وہ آفس نہ پہنچ سکے، کیونکہ آج وہ خود پریشے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اکیلے میں۔ دوسری طرف پریشے بھی آج پہلی بار دل سے تیار ہو کر آفس جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ دن بہت خاص ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آفس پہنچتی ہے، شایان صاحب اسے اپنے کمرے میں بلا لیتے ہیں۔ یہاں سے کہانی کا رخ یکسر بدل جاتا ہے۔ شایان صاحب اسے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو باری تم سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ پریشے شرما جاتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے شایان صاحب اپنے اصل رنگ میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باری تو میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے
کہ تم خود اس شادی سے انکار کر دو۔ پریشے یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شایان صاحب اسے اس کے اسٹیٹس کا احساس دلاتے ہیں، اسے نیچا دکھاتے ہیں اور صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ تم جیسی معمولی لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بنا سکتا۔ پھر وہ ایک بلینک چیک اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جتنی مرضی رقم لکھ لو، بس میرے بیٹے کی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ لمحہ پریشے کے لیے بہت تکلیف دہ ہونے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں یقیناً آنسو آ جائیں گے، لیکن وہ اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ وہ وہیں چیک پھینک دے گی اور خاموشی سے وہاں سے چلی جائے گی۔ اور ادھر باری جو آفس پہنچنے کے لیے بے چین ہے اور بہت خوش ہے کہ آج پریشے ہاں کہنے والی ہے، جب اس کے سامنے آئے گا تو پریشے بس ایک ایسا جملہ بولے گی جو باری کا دل توڑ کے رکھ دے گا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور یہاں باری کا دل بری طرح سے ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین، جو مجھے لگتا ہے کہ باری پھر سے آفس آنا بند کر دے گا، کیونکہ اس کے لیے تو آفس میں ایک ہی موٹیویشن تھی اور وہ تھا کہ ڈیلی پریشے کو دیکھنا۔ اب جب پریشے اس کی ہو ہی نہیں سکتی تو پھر وہ آفس کیا لینے آئے۔ صرف یہی نہیں، باری پہ بالکل چپ تاری ہو جائے گی، نہ وہ کسی کے ساتھ ہنسے گا بولے گا، نہ فیملی کے ساتھ بیٹھے گا، نہ کھانا کھائے گا۔ تو شایان صاحب باری کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جائیں گے اور دل ہی دل میں ہو سکتا ہے خود کو باری کی اس حالت کا قصوروار بھی سمجھیں کہ میرا بیٹا جو کل تک اتنا چہک رہا تھا پریشے کی محبت میں، آج جیسے بالکل بجھ کر رہ گیا ہے۔ ادھر پریشے کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہوگی۔ پاسبل ہے کہ پریشے یہ جاب ہی چھوڑ دے، یا ہو سکتا ہے اپنی غربت کی وجہ سے جاب نہ بھی چھوڑے، لیکن وہ بھی ہنسنا بولنا اور خوش ہونا شاید چھوڑ دے گی۔ علیزے سے اپنی بہن کی حالت نہیں دیکھی جائے گی، اور جب علیزے پریشے سے پوچھے گی تو ہو سکتا ہے پریشے ساری حقیقت علیزے کو کھول کے بتا دے۔ تو ناظرین، ویسے ہونا تو یہی چاہیے کہ جس طرح پریشے نے علیزے اور زہیب کو ملایا تھا، ان دونوں کے درمیان بھی بہت ساری غلط فہمیوں کی دیوار تھی۔ اگر پریشے ہمت نہ کرتی تو شاید وہ دیوار کبھی نہ گرتی۔ تو اس بار ہو سکتا ہے علیزے پریشے اور باری کے درمیان کھڑی اس غلط فہمی کی دیوار کو گرانے میں مدد کرے، باری کو خود کال کر کے حقیقت بتا دے کہ پریشے بھی آپ کو پسند کرتی ہے اور اس شادی سے انکار کے لیے آپ کے باپ نے اسے مجبور کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف انایا بھی اپنے اصل رنگ فائنلی منال کے سامنے دکھانا شروع کر دے گی، اس کو پریشرائز کرے گی کہ اپنے بھائی سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے، ورنہ تمہارا اور راحیل کا رشتہ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن ناظرین، اس بار لگتا یہی ہے کہ راحیل اپنی بہن انایا کی وجہ سے منال سے رشتہ نہیں توڑے گا، کیونکہ اسے بھی احساس ہو جائے گا کہ انایا انتہائی سیلفش لڑکی ہے، اس کے لیے اپنی خوشیوں سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ راحیل کو تو موازنہ کرنا چاہیے منال کا انایا سے، کہ ایک طرف منال ہے جو اپنے بھائی کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اور دوسری طرف انایا ہے جو یہ بھی نہیں سوچتی کہ منال راحیل کی محبت ہے، وہ صرف اپنی خوشی بلکہ ضد کی وجہ سے اپنے بھائی کا بھی محض استعمال کر رہی ہے۔ اور باقی علیزے اور زہیب کی بات کریں تو مجھے تو زہیب کی بہن پہ انتہائی غصہ آتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ غصہ مجھے علیزے پہ آتا ہے جو اپنے ہونٹ سی کر بیٹھی ہوئی ہے۔ بھائی زہیب کو صاف کیوں نہیں بتاتی کہ آپ کی ماں اور بہن جان بوجھ کے میری جیولری پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ زہیب کو خود ہی اپنی ماں اور بہن کے ناپاک ارادوں کا پتہ چل جائے گا اور وہ علیزے کو اس گھریلو سیاست سے کہیں دور لے کے ایک خوشیوں بھرا جہان بسائے گا۔ او واو، یہ تو شعر بن گیا۔ خیر ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا ریویو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔